حبیب کبریا تم ہو. بھیج دیا کہ دیکھو محمد بلا رہے ہیں، محمد کیا پیغام سناتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ذرا سن کر آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب کر کے فرمایا کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے سے، اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری اس بات کی تصدیق کر لو گے؟ کیا تم لوگ میری اس بات کو مان لو گے؟ سب نے ایک زبان کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ لوگ چونکہ اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، ایک کی عبادت کرنی ہے، سب کو چھوڑنا ہے، ایک کی ماننی ہے، کسی اور کی نہیں ماننی. تو سارے لوگ مخالف ہو گئے. اور ابو لہب نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے اور یہ کہا کہ تبًا لک لہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں پر بلایا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا ہے اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ قوم کی طرف سے جو حالات آئے ہیں ان کو برداشت بھی کیا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے جو انتہا محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان دے دیا. اب ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، دو نہیں کرنے. ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم ایمان کو بچانے والے بن جائیں. بس ایمان کے لٹیرے ہر وقت ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے چاروں طرف منڈلا رہے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایمان ہمارا کیسے صحیح سالم بچ کر یہاں سے ہم ایمان کو لے کر چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایمان کے بعد کے جو احکامات ہیں ان کی تعلیم دی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم لوگ ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام پورے طور پر لے آؤ. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے ایمان کے بول تم نے بول دیے، اب ایمان کے ساتھ ساتھ جو احکامات ہیں اور جو نبی کی تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے آؤ. اگر ایک آدمی ایمان کے بول تو بولتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ایمان میں تو داخل ہو گیا، لیکن ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں پر اس کا عمل نہیں ہے، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو اس نے پسے پشت ڈال رکھا ہے. تو اب یہ بھی کوئی زیادہ فائدے میں نہیں ہے. اس لیے ضروری نہیں کہ اس کا ایمان بچ کر چلا جائے، چونکہ اس نے بچانے کی محنت نہیں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کو بنانے کے لیے اپنی امت کو تعلیم دی ہے. اور ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے، اور ہر موقع پر اللہ کے نبی نے اپنی امت کی رہبری کی ہے.
آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے، آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم لوگوں کے اندر ایمان نہ ہو، یعنی ایمان شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم لوگ کامل طور پر ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ کرو، آپس میں محبت ہو۔ کہ ایمان اس وقت کامل ہوگا جبکہ آپس میں محبت ہوگی، ایک دوسرے کا خیال کیا جائے گا، ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے گا، ایک دوسرے کو عزت سے نوازا جائے گا، ایک دوسرے کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اس کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو حقارت سے نہیں دیکھا جائے، اس کو رسوائی کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی قدر کرتا ہے، اس کو بڑا مانتا ہے، اور جس سے محبت نہیں ہوتی تو اس کو ذلیل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر آدمی دوسرے کو ذلیل سمجھے گا اور اس کو اپنے سے حقیر جانے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک کامل طور پر مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا الا ادلکم امرا اذا انتم فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم لوگوں کو ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جسے کرنے کے بعد تمہارے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے اور آپس میں تم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو عام کرو، کہ جب آدمی ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اگر پہلے سے رنجش بھی چلی آ رہی ہے تو یہ رنجش بھی ختم ہو جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو ایمان کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا، اور جب ایمان ہمارے اندر آ جائے گا صحیح طور پر تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ باہمی محبت، اور باہمی محبت کیسے ہوگی کہ سلام کو عام کیا جائے، ایک دوسرے کو سلام کیا جائے، تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی سے تھوڑی سی رنجش پیدا ہو جاتی ہے یا کسی کی بات ناگوار گزرتی ہے، پہلے سے اگر سلام کلام تھا تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اور زیادہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حالانکہ اپنے اندر ہمیں محبتیں پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے جذبے کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے، اور قدردانی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں اپنے بھائی کے بارے میں یہ ایمان والا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرے بھائی جو یہ ایمان والا ہے، اس بھائی کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، چاند سورج اپنے وقت پر نکل رہے ہیں اور دنیا کا نظام میرے بھائی مومن کی وجہ سے چل رہا ہے، تو یہ تو بہت قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ جب ہم اپنے بھائی کے بارے میں اس حدیث کے پیش نظر یہ خیال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق ہو جائے گی،
اور جس آدمی کو بڑا سمجھتا ہے تو نہ تو اس کی غیبت کرتا ہے اور نہ ہی اس کو ستاتا ہے اور نہ ہی اس کو ذلیل سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں وہ بڑا بن گیا۔ تو بڑا ہم دوسرے کو کیسے سمجھیں؟ حدیث پاک میں بتا دیا کہ ایمان والے کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ایمان والا جب تک دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت اس وقت آئے، قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی۔ تو ایمان والا بدترین لوگوں میں نہیں ہے، ایمان والا تو اچھے لوگوں میں ہے۔ تو جب ہم اس کے بارے میں ہم یہ خیال کریں گے اور اس کے بارے میں حدیث کے پیش نظر ہمارے خیال میں اس کے لیے بڑائی پیدا ہوگی، تو نہ تو ہم اس کے بارے میں غیبت کریں گے اور نہ ہی ہم اس کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے اور نہ ہی ہم اس کو ذلیل سمجھیں گے۔ اور جب ہم اس کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کریں گے تو پھر محبت اپنے آپ پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اور جب ایمان میں کمال پیدا ہو جائے گا تو مرتے ہی داخلہ جنت میں مل جائے گا۔ اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد فوراً جنت میں ہمارا داخلہ ہو، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں بلا حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے۔ تو اس کی آسان سی شکل یہی ہے کہ ہم آپس میں سلام کو عام کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اگر کسی سے رنجش ہو رہی ہے کسی بنیاد پر کسی بات پر، تو سب سے آسان طریقہ بتا دیا کہ سلام کو عام کرنا شروع کر دو۔ جب بھی ملاقات ہو سلام کریں، وہ اگر آج جواب نہیں دے رہا ہے تو کل کو ضرور دے گا جواب۔ اس کے دل میں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہونے لگ جائیں گی، اور خود وہ یہ خیال کرے گا کہ دیکھو میں اس سے اتنی دشمنی کرتا ہوں اور یہ جب بھی گزرتا ہے مجھے سلام کرتا ہے، کبھی کبھی خیریت بھی معلوم کر لینی چاہیے، ارے بھائی ٹھیک ہو یا نہیں۔ وہ چاہے وہ جواب نہ دے لیکن اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ جب دل نرم پڑے گا تو ایک دن آپ کے سلام کا جواب بھی دے گا، اور ایک دن آئے گا کہ وہ خود پہل کرے گا سلام کرنے میں۔ تو محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اور جب محبتیں پیدا ہو جائیں گی تو آپسی رنجشیں، آپسی اختلافات یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔